اللہ الرحمن الرحیم سن 10 ہجری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ذی الحج 10 ہجری بمطابق مارچ 632 عیسوی میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 25 ذیقعدہ کو سوموار کے دن روانہ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کے بعد ذوالخلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 1,00,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کا سفر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت صباح بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات بھی ہمراہ تھیں۔ اس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے باقی نام حجۃ الاسلام، حجۃ الکامل اور حجۃ البلاغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,20,000 افراد نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا سفر 9 دن میں طے کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدی خوان حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھولنے کے دن 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے۔ بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناقہ القصوہ پر بیٹھ کر کل 3 خطبات اس موقع پر دیے تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے ذوالحجہ کی 13 اور 14 کی درمیانی شب کو واپسی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 10 دن کا عرصہ مکہ شریف میں گزارا تھا۔ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ تمہارے لیے ضروری امور بیان کر دوں۔ کیا معلوم آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں؟ یہ الفاظ میدان عرفات میں ارشاد فرمائے تھے۔ مقام عرفہ میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو خطبہ دیا تھا۔ اس حج میں مزدلفہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا ہوا تھا اور انہوں نے کپڑا تان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال مبارک حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منڈوائے تھے اور آپ کے منہ مبارک حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تبرک اپنے پاس اکٹھے کر لیے تھے، جو بعد میں صحابہ کرام ان سے حاصل کرتے رہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چائے زمزم سے پانی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا منہ مبارک حاصل کر کے اپنی ٹوپی پر چپکا لیا تھا اور جس جنگ میں یہ ٹوپی پہن کر جاتے تھے اس میں لازماً فتح اور نصرت حاصل ہوتی تھی۔ حج سے واپسی پر مکہ و مدینہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر پر ایک خطبہ دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال 8 ماہ 17 دن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے احرام مقام البیدہ پر بند تھا۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس مقام کا شرف و عظمت و بزرگی اور ہیبت زیادہ کر، حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جو اس کی تعظیم کرے اس کی نیکی و عظمت و شرف زیادہ کر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پہلے روز طواف کعبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے 8 ذی الحج کو قربان کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع منشور انسانیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آخری خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خون اور مال حرام قرار دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے قصاص اور سود معاف کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص اور سود معاف کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذو الحج کو قابل احترام شمار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہوں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے آخر میں حاضرین سے پوچھا، کیا میں نے تم کو اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں تو تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے اس موقع پر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے احکام الہی ہم کو پہنچا دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر 3 بار یا اللہ تو گواہ ہو۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 5 نازل ہوئی تھی۔ 8 ذو الحجہ کو طواف کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں قیام کیا تھا۔ مینا میں قیام کے دوران 4 نمازیں ادا کی تھیں۔ مینا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نمرہ میں ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس وقت وہاں 1,20,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ میدان عرفہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پورے مجمع تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک ربیعہ بن امیہ خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا رہے تھے۔ خطبہ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ظہر و عصر اکٹھی ادا کی تھیں۔ نماز مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ادا کی تھی۔ مکہ سے روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصب میں رات گزاری تھی۔ آخری طواف کعبہ 12 ذوالحج 10 ہجری کو کیا تھا۔ آخری وفد نخع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلامان کا وفد ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 7 ارکان پر مشتمل۔ اس وفد کا سربراہ حبیب بن عمر سلامانی تھا، جس کی معیت میں وفد کے تمام ارکان نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقیہ چاندی کی رقم کا عطیہ فی کسن کو مرحمت فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اصحاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ادا کی تھیں۔ یمن کے حاکم بازان بن ساسان کے مرنے کے بعد جار بن بازان حاکم بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت بشر مسجد نبوی میں ملاقات کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو عام الوفود قرار دیا تھا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی غزوہ میں شرکت نہیں کی تھی اور 3 سرایہ جریر بن عبداللہ بجلی، سریہ خالد بن ولید اور سریہ علی بھیجے تھے۔ سریہ خالد بن ولید کو نجران کے علاقے میں بھیجا تھا۔ سریہ کاشا یمن کے علاقے میں بھیجا تھا۔ اس سریہ کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا تھا۔ اس سریہ میں 300 مجاہدین نے شرکت کی تھی۔ یہ سریہ ربیع الاول 10 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس سریہ میں مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے ایمان لانے پر کہا تھا کہ ایمان اور دانائی انہی کا حق ہے۔ اسلام کا اثر عمان، یمامہ، بحرین، یمن، عراق اور شام تک کا علاقہ 10 ہجری تک وسیع ہو گیا تھا۔ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، اور قریش حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھے تھے۔ اگر قاصد کے قتل کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تو میں تم 2 قاصدوں کو ضرور ہلاک کرتا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے قاصدوں سے کہے تھے۔ ایک اور جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام اسود ہنسا تھا۔ اس نے بحرین کے علاقے میں دعویٰ کیا تھا۔ سریہ جریر بن عبداللہ بجلی کو ذل قلعہ کے مقام پر بھیجا تھا۔ میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت کمان کی نوک سے ٹیک لگاتے تھے۔ عہد نبوی میں محاصل کی 5 قسمیں مقرر کی گئی تھیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بعد رافع بن حریملہ کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج منافقین کے سرخیلوں میں سے ایک سرخیل مر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے طائف کے وفد بنی تے کے زید الخیل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے کی گئی وہ دیکھنے پر اس سے کم نکلا سوائے اس شخص کے جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل کا نام بدل کر زید الخیر رکھا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن نوفل کی درخواست پر ان کو خطبہ لکھ کر دینے کا حکم دیا تھا۔